آپ کو پانی چاہیے ہوگا وضو کرنے کے لیے، تو میں نے بغیر آپ کے بولے برتن میں پانی ڈالا اور آپ کے لیے رکھ دیا۔ آپ جب تشریف لائے آپ نے دیکھا پانی کسی نے پہلے سے رکھا ہوا ہے، تو میں نے کسی سے کہا نہیں، آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے وہ پانی استعمال کیا، وضو کیا، اور پھر آ کر آپ نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں نے رکھا۔ آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور پھر آپ نے دعا کی، یا اللہ اس کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما، دین کا اس کو خوب علم عطا فرما۔ کہتے ہیں وہ جو دعا کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس اللہ نے پھر میرے لیے علم کے دروازے کھول دیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد یہ بات لکھی ہے، اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ٹیچر کی، اپنے استاد کی عزت اور احترام کرے، استاد کی دعائیں لے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی سے استاد ناراض ہو جائے تو پھر اس استاد کے علم سے اس شاگرد کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کتاب کے ذریعے سے ہم علم سیکھ رہے نا، اس کتاب کا ادب بھی ضروری ہے۔ دیکھیں یہ کتاب آسمان سے نہیں آئی، یہ جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے نا، اس کو کسی بندے نے محنت کر کے لکھا ہے، اس پر محنت ہوئی۔ وہ آدمی ہمارا محسن ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، جس نے یہ اس علم کو ایجاد کیا ہے محنت سے۔ ہزاروں میل کے سفر کر کے ان لوگوں نے یہ علوم اکٹھے کیے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان محسنوں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان کے درجات بلند کرو۔ ان کتابوں کا بھی احترام کرنا چاہیے جو ہمارے علم کا ذریعہ ہے، اور جو ٹیچر ہمیں پڑھا رہے ہیں ان کی بھی عزت اور احترام کرنی چاہیے، ان کے لیے ان کی لمبی زندگی کی اور صحت کی دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کو مقام عطا فرما۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سیکھنے والے کے علم میں غیب سے علوم عطا فرماتے ہیں اور اس کے علم میں اضافہ فرماتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کتاب کی بے احترامی ہوئی، ٹیچر کی اگر توہین کی، لاپرواہی کی، بے ادبی کی، تو کسی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علم سے محروم کر دیتے ہیں۔ دیکھو ڈگری کوئی چیز نہیں، ذہانت کوئی چیز نہیں۔ بہت سے لوگ ڈگریوں کے مالک گلیوں میں پھر رہے ہیں، بہت سے ذہین لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نوازنے پہ آتے ہیں نا، اس کی کوئی خوبی اللہ کو پسند آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دولت بھی عطا فرماتے ہیں، اس کو لمبی عمر بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ بھی فرماتے ہیں، اور اللہ اس کے پورے خاندان کو سنبھالتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت موجودہ حالات میں آپ چاروں طرف سے سن رہے ہیں کہ بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کے لیے بڑے سخت حالات ہیں۔ فلسطین کے مسلمان اس وقت چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بچے، عورتیں، بوڑھے سب شہید ہو رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں، اسپتالوں میں اور سکولوں میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ آج ان مسلمانوں پہ ایک مشکل وقت ہے، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ یہ بیت المقدس کی مسجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے پہلی جو مسجد بنی ہے وہ آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور وہ بیت اللہ کی، یہ جو مکہ میں سب سے پہلے اس کی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی، اور یہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سی مسجد بنی؟ آپ نے فرمایا دوسرے نمبر پہ بیت المقدس کی مسجد بنی، اور اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ آپ نے فرمایا یہ بھی آدم علیہ السلام نے بنائی۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بیت اللہ میں اور بیت المقدس میں بننے میں کتنا فرق ہے، کتنے سالوں کے بعد بیت المقدس بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پوری دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جن میں نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے، باقی ساری دنیا کی ساری مسجدیں برابر ہیں، کسی مسجد کا ثواب دوسری مسجد سے زیادہ نہیں۔ وہ 3 مسجدیں ہیں، ایک مسجد حرام جو مکہ میں ہے، دوسری بیت المقدس
تیسری مدینے میں مسجد نبوی. یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں نماز کا ثواب اللہ نے بہت زیادہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کو مسجد حرام سے سفر شروع کرایا گیا اور پھر بیت المقدس میں لے گئے. جب آپ بیت المقدس میں پہنچے تو جیسے آپ نے دیکھا نا مسجدوں میں لوگ جماعت سے پہلے باوضو ہو کر صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں کہ امام صاحب آئیں گے تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں سب انتظار کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھائیں گے, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو آپ مسجد اقصیٰ کا اندازہ لگا لیں, آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں نے اس میں نماز پڑھی اور سارے نبیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. ہجرت سے 16 مہینے پہلے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کر دیا تھا کہ نماز کے دوران آپ نے منہ مسجد اقصیٰ کی طرف کر کے نماز پڑھنی ہے. وہ قبلہ اول پہلا قبلہ وہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام بیت اللہ کو دوبارہ قبلہ بنایا, لیکن وہ ہمارے لیے اسی طرح قابل احترام قبلہ اول ہے. اس کی حفاظت سارے مسلمانوں پہ ضروری ہے. صرف فلسطین کے مسلمانوں پہ لازم نہیں ہے, ساری دنیا کے مسلمانوں کا فریضہ ہے. ہم اگر وہاں جا نہیں سکتے, ہم ان کے حق میں دعائیں تو مانگ سکتے ہیں, ان کا تعاون تو کر سکتے ہیں. اللہ ہماری دعاؤں سے, ہمارے مال سے, ہماری کوشش